اور روایت جو ہے وہ حضرت علی شیر خدا فرما رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کہ وہ جو علم کے شہر کا دروازہ ہیں حضرت علی علیہ السلام، وہ روایت فرماتے ہیں. 4 تفاسیر کا میں نے حوالہ دیا، صفحے بھی بتا دیے، جلدیں بھی آپ کو بتا دی. اللہ اکبر کبیرہ. تو وہ ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے جن کی پیدائش مکہ المکرمہ میں 27 اکتوبر 573 عیسوی میں ہوئی ہے. یعنی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے تشریف لانے سے 2 سال بعد سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت شہادت ہوئی ہے. اور آپ کا جو نام مبارک ہے وہ ہے حضرت عبداللہ. سیدنا صدیق اکبر جو ہے نام ان کا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. اور ان کی کنیت ابو بکر ہے. ان کے والد ماجد کا نام سیدنا عثمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کی امی جان کا نام سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کنیت ام الخیر ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 لقب بڑے مشہور ہیں، ایک صدیق ہے، دوسرا عتیق ہے. تو آئیے تھوڑا سا آپ کے القابات کے بعد، اس کے بعد آپ کے والدین کی شان. آپ کا جو لقب ہے، نام تو عبداللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ، اللہ کا. یہی بات ہے کہ آپ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، نہ شراب کو ہاتھ لگایا. اور نبی علیہ السلام کے جو والد ماجد ہیں سیدنا عبداللہ علیہ السلام، ان کا نام بھی عبداللہ ہے. اب دیکھ لیں کہ کس قدر عظیم رفعتیں ہیں، عظیم نسبتیں ہیں. جس کا تعلق محبوب کبریا سے ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ عرفہ مقام کے اوپر پہنچا دیتے ہیں، اعلیٰ عرفہ مقام اوپر فائز فرما دیتے ہیں. تو آپ کا جو لقب صدیق ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، معراج کیا، تو واپس آئے، تو آ کر جب آپ نے معراج کے بارے میں بتلایا، سب سے زیادہ مذاق ابو جہل نے اڑایا. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سبحان اللہ یسری بعبدہ لیلا، رات کا کلیل عیسیٰ ہو تو آپ مسجد حرام سے بیت المقدس بھی جائیں، وہاں سے پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر سدرۃ المنتہا، پھر لامکان، پھر واپس بھی آ جائیں، تو بستر بھی گرم ہو، پانی بھی چارہ ہو، کنڈی بھی ہل رہی ہو. اس نے بڑا مذاق اڑایا. اس نے کہا صبح اکٹھا کیا سارے کفار مکہ کو تو مذاق اڑا رہا تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، کہتا دیکھا آپ کے یار نے کیا کیا. فرمایا میرے محبوب کریم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں معراج کر کے آؤں. تو فرمایا کہ اگر میرے آقا کریم نے فرمایا تو صدقت، میں تصدیق کرتا ہوں. اور نبی علیہ السلام نے پھر آپ کو لقب دیا صدیق کا، تصدیق کرنے والا. صادق کا معنی ہوتا ہے سچا، لیکن صدیق کون ہے؟ جو انبیاء کے معراج کی تصدیق کرتے ہیں، اسے صدیق کہا جاتا ہے. دوسری روایت حضرت علی شیر خدا راوی ہیں، امام نبوی رحمۃ اللہ تعالی جو شارح مسلم شریف کے، وہ حضرت علی شیر خدا سے روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ 3 وجہ سے آپ کا لقب صدیق ہے. کہ سب سے پہلے اسلام آپ نے قبول کیا، اور نبی علیہ السلام کے معراج کی سب سے پہلے تصدیق آپ نے کی، اور تیسری بات ہے کہ ساری عمر آپ سے کوئی لغزش نہیں ہوئی، اس لیے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے. یہ مولا کائنات علیہ السلام فرما رہے ہیں. ابن سعد کی ایک روایت ہے، ابن سعد کی روایت کے مطابق کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب لامکان کی سیر فرما رہے تھے، جب پہلے آسمانوں کی سیر کر رہے تھے،
جب گئے نا سدرۃ المنتہا تک تو یہ جبریل امین کا ٹھکانہ سے آگے وہ نہیں جا سکتے. تو آپ نے جبریل امین سے فرمایا کیا جبریل اتنی سیر میں کر رہا ہوں تو جب میں واپس جاؤں گا تو میری قوم کیسے مانے گی, یقین کیسے کرے گی؟ تو جبریل امین عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی سیر کی تصدیق آپ کا یار کرے گا جس کا نام ابو بکر ہے, کیونکہ وہ صدیق ہے. اور چوتھی بخاری شریف کی حدیث ہے, پہلے جلد صفحہ 521 ہے. انس بن مالک راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے, سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ہے, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ہے, سیدنا عثمان غنی ذو النورین کی ذات آپ کے ساتھ ہے. تو وہ سرکار کے قدمین شریفین جب عرش پر لگیں تو عرش اعلیٰ بن جائے. تو آج احد اپنے مقدر پہ رش کر رہا ہے, احد میں ایسے وجد میں آ گیا, احد ہلنا شروع کر دیا. سرکار نے نبوت والی ایڑی لگائی, حدیث بھی بخاری کی ہے, کاش یہ بھی بخاری کے لوگوں کو سنائے. پہلی چیز صفحہ 521 راوی سیدنا مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سرکار نے اپنا ایڑی مبارک لگائی اور پہاڑ کو حکم دیا. حکم اسے دیا جاتا ہے جو جانتا بھی ہو, پہچانتا بھی ہو اور بات کو مانتا بھی ہو. یہ حدیث پڑھنے والے سنت و جماعت کا عقیدہ آسمان کی بلندیوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. سرکار نے ایڑی لگائی, فرمایا اسبت احد, احد رک جا, احد ٹھہر جا. اسبت کا معنی تھا ثابت قدم ہو جا. فرمایا فما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان, تمہیں پتہ نہیں تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے اور ایک صدیق ہے, 2 شہید ہیں. اور دونوں کی شہادت کی خبر سرکار کتنے سال پہلے دے رہے ہیں. سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد 2.25 سال صدیق اکبر نے خلافت کی, اس کے بعد 10 سال 6 ماہ 4 دن خلافت کی, پھر شہید ہوئے. لیکن سرکار پہلے ہی رعایت کی خبر ارشاد فرما رہے ہیں. اس کے 12 سال بعد عثمان غنی نے خلافت کی اور 12 سال بعد شہید ہوئے. لیکن سرکار نے اس نے نہیں فرما دیا کہ وہ رک جا, ٹھہر جا, ثابت قدم ہو جا. کیا تمہیں نہیں پتا تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے اور ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. یہ 4 حدیث کی روح سے میں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق کی وضاحت کی ہے. اور آئیے 2 باتیں عتیق کے بارے میں. عتیق اسے کہتا ہے جس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے نا, عتیق کا مطلب آزاد, اس کو عتیق کہا جاتا ہے. سورہ واللیل کی آیت نمبر 17 ہے, ما وسیجنبھا الاتقی, ان کو جہنم سے دور رکھا جائے گا کیونکہ یہ پرہیزگاروں کو بھی سردار ہیں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین روایت فرماتی ہیں کہ سرکار میرے حجرے میں تشریف فرما ہیں, صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو میرے ابو جان آگے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا, صحابہ جس نے کسی عتیق کو دیکھنا ہو وہ میرے صدیق کو دیکھ لے. دوسری روایت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام علیہا کے بھانجے ہیں, اور زبیر بن عوام جو اشرا مبشرہ صحابی ان کے بیٹے ہیں, اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں, سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, صحابہ جس نے کسی عتیق کو دیکھنا ہو جس کو جنت کا پروانہ مل چکا ہے, جہنم سے آزادی کا, جنت کے وارث ہونے کا, وہ میرے ابو بکر کو دیکھ لیا کرے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ قریشی سید ہیں, آپ قریشی سید ہیں, اور 7ویں پشت سے حضرت مرہ بن کعب سے آپ کا شجرہ نبی علیہ السلام سے جا ملتا ہے. آئیے میں آپ کا پورا شجرہ پڑھ دیتا ہوں, شک و شبہ کی گنجائش کو نہ رہے. آپ کا نام ہے حضرت عبداللہ, حضرت عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم اور بن مرہ بن کعب. یہ 7 میں جو مرہ بن کعب سے جا کے آپ کا سلسلہ نسب اللہ کے محبوب سے جا ملتا ہے. آپ قریشی سید ہیں. اللہ اکبر کبیرہ.
تو آپ کے جو والد ماجد، ان کا نام ہے سیدنا عثمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ فتح مکہ کے موقع پہ انہوں نے کلمہ پڑھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب لے کر آئے نا ابو کو، ان کی کنیت تھی ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ، لے کر آئے سرکار کی بارگاہ میں جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو سنو میرے کریم محبوب علیہ السلام نے کیا ارشاد